السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم رمضان کی فضیلت، روزوں کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ کے اندر واضح پیغام ہے کہ روزے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے۔ اگر ہم روزے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں گے تو لازمی ہمارے اندر تقویٰ آئے گا اور ہمارے اندر پرہیزگاری جون سی ہے وہ جنم لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جون سا ہے وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری ہے جی میرے پاس، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1891۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بال بکھرے ہوئے ایک اعرابی پریشان حال تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ آئیں ان کو لفظ بلفظ جون سا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے پوچھا، رسول اللہ بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، یعنی کہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ مراد کو پہنچا۔ اگر سچ کہا تو مراد کو پہنچنے سے مراد کہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے اتنی بتائی کہ اس کا اجر، اس کا ثواب جو سا ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں ہم مزید احادیث جو سی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ روزہ دار سے بچنے کے لیے، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، اور یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے روزے کی فضیلت جون سی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کتنی واضح ہمیں بتا دی۔ روزہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث نمبر 1895 ہے، صحیح بخاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال
اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش و امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایمان والے کے بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی جو ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان ہے ایک مومن کا، اور اگر اپنے بچوں سے، مال سے اور پڑوسی سے کسی نہ کسی قسم کی کوتاہی، غلطی انسان سے ہو جائے، اور اس کا کفارہ روزے کے علاوہ اور صدقہ جو سا ہے، روزہ اور صدقہ جو سا اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بات ہے روزے کی فضیلت کی، تو دل کر رہا ہے کہ آگے مزید آپ کو بتاؤں کہ روزے کی فضیلت جو سی ہے وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہے؟ سوال کیا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے روزہ دار کے لیے انعام بھی ایک خاص دروازے کی شکل میں، وہ بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے، جس کا نام ریان ہے۔ میرے دوست، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اور دل و جان کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کی سنت، پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ہمیں چاہیے کہ یہ جو رمضان میں نیکیوں کی بہار آئی ہوتی ہے، اس میں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے نکل کر مال خرچ کر کے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ثواب کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی خاطر ہم ان نیکیوں کو، ان بہار کو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں سمیٹ لیں۔ کیا پتا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر آج یہ قرآن و حدیث پر مبنی رمضان اور روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔